وہ کام جو ہمیں اس نئے سال میں کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے کام محرم میں کیے۔ نئے سال کو نیکیوں اور خیر کے ساتھ کرنے کی ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری محرم میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کیا تھا۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، ذو الحجہ کی آخری تاریخ تک دوڑ لگی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اگر مہینہ چڑھ گیا محرم کا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھے ہیں، امراء کو خط لکھے ہیں، دین کی دعوت کو تیز کیا ہے، دین کے پیغامات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا ہے محرم کے مہینے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں یہ کام کیا ہے۔ تو محرم میں یہ پلاننگ بنائیں، میں نے سارا سال دین کی تبلیغ کرنی ہے، یہ دین کی تربیت، یہ دین کی تعلیم، اس میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ اور جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں ایسے طریقے جو غلط ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے میں نے نیکی کا کام بھی محرم میں ہی شروع کرنا ہے۔ آج کوئی ہمت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سوچی تو آج سوچی جاتی ہے۔ تو ہمیں پھر ان لوگوں کی باتیں چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور محرم الحرام جو حرمت والا مہینہ ہے، اس میں لڑائی جھگڑے کو چھوڑ کر، برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کی طرف آنا چاہیے، اور ان کاموں کی طرف آنا چاہیے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے۔